امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عید والے دن جو ہے وہ زیتون کے ساتھ خشک روٹی کھا رہے تھے۔ عید والے دن امیر المومنین زیتون کے ساتھ خشک روٹی کھا رہے ہیں۔ کسی دیکھنے والے نے دیکھا اور کہنے لگا امیر المومنین عید والے دن آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں زیتون کے ساتھ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب تھا وہ ملاحظہ فرمائیے، کہنے لگے یا ھذا لیس العید لمن لبس الجدید، اے بات کرنے والے عید اس کی نہیں جو نئے کپڑے پہنتا ہے، وَأَكَلَ السَّرِيدُ جو سرید کھاتا ہے۔ سرید عربوں کے اندر ایک عمدہ کھانا ہے، بلکہ کھانوں کا سردار سمجھ لیں۔ سرید کہتے ہیں آپ نے کوئی گوشت نما چیز شوربے والی پکائی ہو، بکرے کا گوشت ہو، اس کے شوربے میں روٹی کو بھگو کر کھانا۔ یہ عربوں کے ہاں بڑا محبوب جو ہے وہ سالن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، بلکہ نبی پاک نے اس کو کھانوں کا سردار کہا، گوشت کو، اور پھر اس کا سرید بڑا لذیذ ہوتا ہے، روٹی کو شوربے میں بھگو کر کھانا۔ کہنے لگے یا ھذا لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں جو نئے کپڑے پہنتا ہے، وَأَكَلَ السَّرِيدُ اور وہ سرید کھاتا ہے، وَلَكِنَّ الْعِيدُ لِمَنْ قُبِلَ مِنْهُ بِالْأَمْسِ صِيَامُهُ وَقُبِلَ مِنْهُ قِيَامُهُ، عید تو اس کی ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے جو گزر گئے ہیں وہ اللہ قبول کر لے، اور عید تو اس کی ہے کہ اللہ اس کے کیے ہوئے قیام کو قبول کر لے۔ وَقُبِلَ مِنْهُ قِيَامُهُ وَغُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ، عید تو اس کی ہے کہ اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَشُكِرَ لَهُ سَعْيُهُ، عید تو اس بندے کی ہے کہ جس نے محنت کی اور اللہ اس کی محنت کو قبول کر لے۔ اور پھر کہنے لگے فَهَذَا هُوَ الْعِيدُ، جس بندے کے گناہ معاف کر دیے گئے، جس بندے کی نیکیاں قبول کر لی گئی، جس بندے کے روزے قبول کر لیے گئے، جس بندے کا قیام قبول کر لیا گیا، فَهَذَا هُوَ الْعِيدُ، یہ عید ہے۔ وَالْيَوْمَ لَنَا عِيدٌ وَغَدًا لَنَا عِيدٌ وَكُلُّ يَوْمٍ لَا نَعْصِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ عِيدٌ، یہ وہ بندہ ہے اس کی آج بھی عید ہے، اس کی کل بھی عید ہے، اور ہر وہ دن جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں ہمارے لیے وہ عید کا دن ہی ہوتا ہے۔ یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید والے دن اچھا کھانا، اچھا پہننا، اس کو عید نہیں کہا۔ عید اس بندے کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی نمازیں قبول ہو گئی، جس کا قیام قبول ہو گیا، عید تو اس بندے کی ہے۔ نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں، بلکہ کہنے لگے وَلَكِنَّ الْعِيدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيدُ، عید تو اس بندے کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا، عید تو اس بندے کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا۔ پرانے کپڑے پہننے میں، عید کرنے میں، وہ سیدھا کپڑے، سادہ کپڑے پہن کر عید کرنے میں وہ شرم نہیں۔ شرم تو اس بات میں ہے کہ بندہ جو ہے وہ کپڑے نئے پہن لے لیکن اس نے روزے نہ رکھے ہوں۔ شرم تو اس بات میں ہے نا کہ سارا رمضان گزر گیا لیکن اس نے رمضان کا ایک روزہ نہیں رکھا۔ شرم تو اس بات میں ہے کہ اس نے پورے رمضان میں جو ہے وہ قیام نہیں کیا۔ شرم تو اس بات میں ہے کہ اس نے اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہا کر جو ہے وہ اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا۔ شرم تو اس بات میں ہے کہ اتنی قیمتی گھڑیاں گزرتی گئی لیکن اس نے جو ہے وہ بازاروں میں جو ہے وہ رمضان کو برباد کر دیا۔ شرم تو اس بات میں، نہ کہ شرم اس بات میں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ساری محنت کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے پاس لباس سادہ ہے، اس کا کھانا عید والے دن سادہ ہے۔ شرم اس بات میں ہے کہ بندہ کرے بھی کچھ نہ اور عید کے لیے جو ہے وہ تیاری کر رہا ہو۔ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ایک چاند نظر آتا ہے رمضان کا، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، ٹوپی بھی آ جاتی ہے، تسبیح بھی آ جاتی ہے، جلے کبے بھی آ جاتے ہیں، مساجد کی طرف رونق بھی ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی جو ہے وہ شوال کا چاند، عید کا چاند نظر آتا ہے، مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ عید تو اس بندے کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا، جس بندے نے مشق کر لی، جس کو یہ پتا چل گیا کہ اللہ نے یہ مہمان مہینہ میری تربیت کے لیے بھیجا تھا، اللہ نے شیطان کو قید میری تربیت
کیا تھا، اللہ نے جنت کے دروازے کھولے تھے، اللہ نے جہنم کے دروازے بند کیے تھے، کس لیے؟ میرے لیے۔ عید تو اس بندے کی ہے جس نے ان سہولیات سے فائدہ اٹھایا، اس نے اپنی تربیت کر لی، اس نے اپنے آپ کو نمازی بنا لیا، اس کا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط ہو گیا، اس کو روزہ رکھنے کی عادت پڑ گئی، اس کو اللہ کے سامنے جھکنے کی عادت پڑ گئی، اس کو قیام کرنے کی عادت پڑ گئی، اس کو راتوں کو جاگنے کی عادت پڑ گئی، اس کو تہجد پڑھنے کی عادت پڑ گئی، اس کو اللہ کے سامنے سجدے کرنے کی عادت پڑ گئی۔ یہ تو اس بندے کی ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید ولکن العید لمن خاف الوعید۔ عید تو اس بندے کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا، جس کو یہ پتہ چل گیا کہ میرے اللہ رب العالمین کے ساتھ میرا تعلق مضبوط ہو گیا ہے۔ عید تو اس بندے کی ہے جس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس بندے نے رمضان کے مہینے کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عید تو اس بندے کی ہے نا۔ عید اس بندے کی ہے جس کے متعلق محمد رسول اللہ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس بندے نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا راتوں کا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عید تو اس بندے کی ہے نا جس کے متعلق محمد رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس بندے نے لیلۃ القدر کو تلاش کیا، جس بندے نے لیلۃ القدر کی تلاش کی، جس بندے نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس نے چند گھنٹوں کے عوض 1000 مہینے سے بہتر جو ہے وہ عبادت کر لی۔ عبادت تو اور عید تو اس بندے کی ہے جس نے چند گھڑیوں کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر لیا اور 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر عبادت کر لی، لیلۃ القدر کو تلاش کر لیا، لیلۃ القدر میں قیام کر لیا۔ اس کے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس بندے نے لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، اللہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عید تو اس بندے کی ہے نا جس کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ اس بندے کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ عید اس بندے کی ہے جس نے سچی اور پکی توبہ کی اور اپنے اللہ کو راضی کر لیا۔ عید تو اس بندے کی ہے۔ نئے کپڑے پہننے سے تو عید نہیں ہوتی، نئے کپڑے تو ہم پہلے بھی پہنتے رہتے ہیں۔ جس نے ان دنوں کی قدر کی، اپنے اللہ کو راضی کیا، جو اللہ کے سامنے جھک گیا، جس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اور وہ سجدوں میں جا جا کر اللہ کے سامنے روتا ہے، وہ اکیلے بیٹھ بیٹھ کر اللہ کے سامنے روتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف بھی کر دے اور میرے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما۔ یہ تو اس بندے کی ہے نا۔ اور بد نصیب تو وہ بندہ ہے نا جس کے متعلق محمد رسول اللہ نے آمین کہہ کے جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہی کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان آ گیا لیکن اس نے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا، نہ نماز کی عادت پڑی، نہ قیام کی عادت پڑی،